بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آج 2-3 خبریں آپ سے شیئر کروں گا، اور پہلی خبر جو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 2 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب انہوں نے اپنے پروگرام میں کل دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، نصرت جاوید صاحب کا، کہ اسلام آباد کے طاقتور حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ شہباز حکومت کامیاب نہیں ہو سکی، جو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا آئینی ترامیم پاس نہیں کروا سکی، مولانا کو منانے کا جو ٹاسک دیا گیا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہم نے ان کو حکومت دے دی، فارم 47 کی حکومت دے دی، پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکے۔ صرف ایک چھوٹی سی جو ان کے بقول، یعنی کہ ان کے نزدیک تو چھوٹی ہے نا، طاقتور حلقوں کے نزدیک آئینی ترمیم کیا ہے، کہہ دیا ہے ووٹ لیں اور چلیں جی۔ انہوں نے تو 41 لوگوں میں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے 41، ان کے اندر 5-7 جو وہ غائب بھی تھے، سیف ہاؤسز کے اندر تھے، ٹھیک ہے، ووٹ لے لینے تھے۔ وہ تو سپریم کورٹ کا 14 ستمبر کو جو رات کو وضاحت آ گئی الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ ورنہ تو انہوں نے اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ راضی نہ ہوتے آئینی ترمیم میں تو ادھر سے 14-15 ووٹ لے لیتے آزاد ارکان میں سے، جو پی ٹی آئی کے آزاد تھے، الیکشن کمیشن کے بقول آزاد۔ تو یہ تو معاملہ جو ہے وہ وہاں ٹھپ ہو گیا۔ اب شہباز شریف، اچھا میں یہاں آپ کو بتا دوں، شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی سیٹ جینون جیتے ہیں، وہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، لیکن ان کی جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنے وزراء ان کے ساتھ ہیں وہ میکسیمم فارم 47 کے ہیں، فارم 45 میں تو ہے ہی نہیں وہ۔ اب نصرت جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور حلقوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 2 ماہ کا وقت دیں، آئینی ترامیم پاس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں کروا سکتے تو پھر یہ چلتے بنیں۔ اور میں آپ کو کل اور پرسوں میں نے جو آپ کو اپنا ویلاگ کیا تھا اس کے اندر یہی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو کل محسن نقوی کی پھر ملاقات ہوئی، وزیر داخلہ ہمارے ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کل ملاقات کے بعد ملتان روانہ ہو گئے ہیں، کیونکہ 4-5 دن سے مولانا سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کبھی کوئی وفد مل رہا ہے، کبھی حکومتی وفد مل رہا ہے، کبھی پی ٹی آئی کا وفد مل رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب 24 گھنٹوں کے اندر 2 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو اب محسن نقوی صاحب کس کا پیغام لے کر گئے؟ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو کوئی پیغام پہنچایا گیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا سوچا؟ انہوں نے یہی سوچا کہ یار یہ تو روزانہ آگے کوئی نہ کوئی ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا یار یہاں سے نکلیں اسلام آباد سے اور ملتان جا کے بیٹھ جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی وقتی طور پہ وہ نکل گئے ہیں۔ دوسرا، اسی تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ کے اندر ایک تو درخواست گئی ہوئی ہے جس کا آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہو نہ ہو آئینی ترمیم کو روکنے کے حوالے سے، یا اگر پاس ہونے کی صورت میں آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو روکا جائے کہ وہ دستخط نہ کریں۔ اس کے اوپر آج فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ 2-1 سے فیصلہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ 2-1 سے اس لیے کہہ رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ ہیں اس میں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو ایگری نہیں کریں گے۔ تو 2-1 سے فیصلہ ہوگا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا آج۔ دوسرا ناظرین کہ منیر ملک صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں وکلا کے، اور ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ وکیل بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کل کہ 16 ججز جو ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے منیر ملک صاحب سے، اور کہا ہے کہ فوری طور پر جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں، جو مسودہ ابھی منظر عام پر آیا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے۔ اب وہ ریٹائرڈ ججز کون ہوں گے؟ سپریم کورٹ سے ہوں گے، ہائی کورٹ سے ہوں گے، لاہور ہائی کورٹ سے ہوں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوں گے، کراچی سے ہوں گے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ اس کا مطلب ہے ججز بھی سپریم کورٹ کے اندر سے ریٹائرڈ ججز کھڑے ہو گئے ہیں۔ سٹنگ ججز جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، جو 6 ججز کا خط ہے وہ ظاہری بات ہے سٹینڈ لے رہے ہیں نا۔ اب بات یہ آ گئی ہے کہ 2007 میں جو وکلا تحریک ہوئی تھی، جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، اس دور میں، اس وقت جو وکلا تحریک تھی وہ وکلا تحریک شروع ہوئی تھی ججز کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ مشرف نے ججز پر حملہ کیا تھا۔ اور اب جو وکلا تحریک ہونے جا رہی ہے، جو آج لاہور میں کنونشن جس کا ہے وکلا رہنماؤں کا، اور اس کے بعد پھر وکلا اس کا تحریک کا اعلان کر چکے ہیں، جس میں منیر ملک ہیں، فیصل صدیقی ہیں، حامد خان ہیں۔ یہ
اعلان کر چکے ہیں وکلا تحریک کا، تو یہ وکلا تحریک اس وکلا تحریک سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ میں بیان کر دوں آپ کو کہ وہ میں نے کہا نا ججز پر حملہ تھا، لیکن یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، یہ ہائی کورٹس کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ججز کی آزادی، قانون کی آزادی، حکمرانی، اس کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ زیادہ خطرناک کیوں ہوگی؟ سپریم بار کونسل اور جو وہ اس کے پاکستان بار کونسل ہے وہ تو حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو جو ہے نوازا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ اے کے اندر ان کو جو ہے وہ سوسائٹی بنا کے دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو اربوں روپے یا کروڑوں روپے کا فنڈ جاری کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، تو وہ تو ہیں ہی نہیں شامل۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ بلوچستان بار کونسل، کے پی بار کونسل، کراچی بار کونسل سے سخت اعلامیہ آ چکا ہے، اور اس میں سخت اعلامیہ سب سے زیادہ جو آیا ہے وہ بلوچستان بار کونسل کا آیا ہے، اور یہ وہاں سے آیا ہے جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں رہ چکے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے ہیں۔ انہوں نے جو صرف آپ کو ایک دو لائنیں میں اس کی بتا دیتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا جی کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کو اپنے مفاد کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے، یہ حالات کا جو ذمہ دار ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور تاریخ ان کو بدترین چیف جسٹس آف پاکستان کے نام سے پہچانے گی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک الفاظ ہیں جو بلوچستان بار کونسل کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ججز کا رابطہ کرنا منیر ملک صاحب سے، پھر وکلا کا اعلان کرنا، تو یہ ستمبر کا مہینہ خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ ستمبر کا مہینہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی خطرناک تھا، ایک دفعہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا، اور اب پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو حکومت کے لیے یہ مہینہ کسی صورت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین میں آخری آپ سے بات کروں گا کہ نصرت جاوید صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ جو اڈیالہ کا قیدی ہے نا، قیدی نمبر 804 عمران خان، وہ ابھی بھی رابطے میں ہیں، اور وہ رابطے میں مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کی انفارمیشن مل رہی ہے۔ کس پر؟ فون پر۔ بھائی بات تو چلی تھی کہ فیض حمید گرفتار ہو گیا، یہ 3310 فون پہ رابطے میں تھے، جو ٹریس نہ ہو سکے، وہ ہر معلومات ان تک پہنچ رہی تھی۔ پھر درجنوں جو ہیں وہ جیل کے جو اس پہ تھے سیکیورٹی پر مامور تھے، ان کو غائب کیا گیا، یا ان کو گرفتار کیا گیا، یا ان سے تفتیش کی گئی، یا ان کے ٹرانسفر کیے گئے۔ تو اس کے بعد ابھی بھی فیض حمید جب کہ اندر گرفتار ہیں اور فوج کی کسٹڈی میں ہیں، تو پھر ان سے کون رابطہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر سیکورٹی اداروں کی اپنی نااہلی ہے کہ اگر ابھی بھی رابطہ ہو رہا ہے۔ اور نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے مجھ جیسے صحافی، یعنی کہ نصرت جاوید اپنا کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے سینئر صحافی سے بھی زیادہ باخبر ہیں۔ تو یہ تو اب اس پہ سوچنے کا مقام ہے کہ حکومت نے اتنی سختیاں کر دیں، اتنے وہ اپنی سیکورٹی اپنی مرضی کے جو ہے وہ تعینات کر دیا سیکورٹی سٹاف، اور اس کے بعد بھی اگر یہ حالات ہیں تو پھر تو جو ہے وہ حکومت کی نااہلی ہے۔ اور ناظرین آج ایک اور کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ٹریبیونل کے حوالے سے، الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے 3 حلقے تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس تھے، اور وہ اپنا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ وہ 3 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی نہیں ہیں، وہ فارم 47 جو ہیں اس پر ان کو دی گئی ہیں سیٹیں۔ تو فارم 45 کے مطابق جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں شعیب شہین ہیں، عامر مغل ہیں، اور علی بخاری ہیں، یہ حقدار ہیں ان سیٹوں کے۔ یہ فیصلہ ہونے ہی والا تھا، تو پھر الیکشن کمیشن چلا گیا، اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن نے اس کی حکومت نے ترمیم پاس کر لی، اور الیکشن کمیشن چلا گیا کہ اس کا فیصلہ روکا جائے۔ پھر عامر فاروق صاحب جو ان کے پاس درخواست گئی، تو عامر فاروق صاحب نے پہلے دن تو بڑا شور ڈالا کہ یہ کیا ہو گیا، پورا پلندہ غائب کر دیا الیکشن کمیشن نے، مجھے سارا ریکارڈ پیش کیا جائے، اور یہ وہ، یعنی کہ عامر فاروق صاحب نے کہا جی کہ میں اپنے جج کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کسی کی جرت کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ عدالت کے اوپر میرا، عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میرا لگایا ہوا جج جو ہے ٹریبیونل کے لیے، آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، آپ اس کو نہیں مان رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑا انہوں نے وہ یعنی کہ نا وہ شور ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر آج 1.5 مہینے کے بعد جناب آج فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ فیصلہ محفوظ تھا، اب اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے معطل، اور کہ یعنی کہ آپ ٹریبیونل یہی رہے گا، تو پھر تو سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی 3 سیٹیں اسلام آباد کی مل جائیں گی۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹریبیونل آپ چینج کر رہے ہیں تو آپ کریں، تو ہم کوئی اور ٹریبیونل بنا دیتے ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔